الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اگر امام کو قیام کی حالت میں پائے اور شریک ہوئے تو وہ پوری رکعت مل گئی، یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں گئے اور آپ آ کر کے رکوع میں شامل ہوئے تو وہ رکعت مکمل مل گئی، اور اگر امام رکوع سے سر اٹھائے اس کے بعد اگر شریک ہوئے تو وہ رکعت مکمل نہ ملی، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ امام مکمل رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اگر سجدے میں گئے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ 2 سجدے کر کے جب کھڑے ہوں گے تب ہم شریک ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ جس حال میں ملے اسی حال میں جماعت میں شریک ہو جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس رکعت میں شمولیت نہیں ہوئی، وہ رکعت نہیں ملی، لیکن نماز میں شریک ہونے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اب یہاں جو اہم مسئلہ بتانا وہ یہ ہے کہ جب جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو اگر امام رکوع میں ہیں، اگر کوئی آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جو پہلی تکبیر ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ فرض ہے۔ تو اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا تو وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے گیا اور تکبیر تحریمہ اس کو نہ ملی، اس لیے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اگر نہیں بھی کہا دل میں ارادہ ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے تو تکبیر تحریمہ بھی مل گئی اور پھر رکوع میں شامل ہو گئے، تب تو نماز صحیح ہوئی۔ لیکن اگر امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جلدی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو وہ تکبیر تحریمہ اس کی چھوٹ گئی، اس لیے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا ہوگا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کبھی کبھی جلدی سے آتے ہیں اور جلدی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اگرچہ ثنا پڑھنے کا موقع نہ بھی ملا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں ہم کو شریک ہونا ہے، اگر ثنا پڑھتے کھڑے ہوئے تو امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ہم نہیں شریک ہو پائیں گے، تو اگر ثنا نہ بھی پڑھے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لیا اور رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کو وہ رکعت مکمل مل گئی۔ ثنا اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، ایک اعتبار سے شرط بھی ہے، چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کوئی ایک فرض بھی نماز میں رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا دہرانا ضروری ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بار بار زبان پر وہ آیت کریمہ جاری رہتی ہے، اکثر نمازوں میں تو سنتے ہی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر تم درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ قرآن مقدس کی اس آیت سے درود شریف پڑھنے کا حکم اب اس کو 3 حیثیت سے بیان کیا گیا، یعنی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک بار تو فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم آیا ہے تو اس کے لیے فرض ہے، ایک بار تو پڑھے۔ اور جب بھی نام مصطفیٰ سنے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی جیسے ہی آ جاتا ہے اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھیں۔ حضور کا جیسے ہی نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، یہ واجب ہے، کیونکہ اس پر نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے، بڑی سخت سزا کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی حضور کا تذکرہ ہوا، نام پاک آ گیا اور درود نہیں بھیجا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لہذا اسی لیے فقہاء کرام تمام علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ نام مصطفیٰ سنتے ہی ہمارے اوپر درود واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں آپ کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، بار بار نام پاک آ رہا ہے، تو بار بار آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کا تو ذکر ہے، اور احادیث کریمہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ درود شریف کے متعلق تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ درود شریف کے متعلق چھوٹی موٹی نہیں، بڑی طویل، بڑی تفصیلی کتابیں، یعنی اتنے فضائل اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے بیان کے لیے، جن کے تفصیلی تذکرے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ خصوصیت کے ساتھ، چونکہ آج اس لیے میں نے اس کو موضوع سخن بنایا کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک اعتراض ہمارے سامنے آیا کہ اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے، اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ حقیقت میں درود شریف پڑھنے کے لیے قرآن پاک میں کوئی قید، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ اسی وقت پڑھنا، اس کے علاوہ نہ پڑھنا۔ صرف وہ جگہیں جہاں پر کوئی چیز پڑھنا، یعنی چاہے قرآن ہو، حدیث ہو، کوئی وظیفہ ہو، پڑھنا منع ہے، وہاں نہ پڑھیں۔ جیسے گندگی کی جگہ ہے، حمام خانہ ہے اور بیت الخلاء ہے، ایسی جگہوں پر تو کوئی چیز پڑھنا منع ہے، لہذا درود شریف وہاں پر نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر درود شریف کہیں پڑھے تو وہ باعث ثواب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے اور گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ بھی درود شریف ہے۔ تو ایک وظیفہ ہے، ایک عبادت ہے، تو عبادت کے طور پر کوئی بھی عمل جب تک اس کے لیے کسی قسم کی وقت کی پابندی نہ ہو اسے فقہ کی روشنی میں مطلق کہا جاتا ہے، مطلق اجازت دی جاتی ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں قرآن شریف لے کر کے، الحمدللہ
بہت سارے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتے ہیں، عادت ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیوں آپ کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ کئی حکم آیا ہے قرآن میں یا حدیث پاک میں، کئی حکم دیا گیا ہے کہ فجر کے بعد قرآن شریف پڑھو؟ قرآن شریف پڑھنے کا مطلق حکم ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے، کسی نماز کے بعد پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، تو وہ تو باعث ثواب ہے، ایک ایک حرف پر نیکی ہے۔ لہذا اسی طرح سے درود شریف کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اذان سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، اذان کے بعد نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اتحیات میں ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ درود شریف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں کتنا آپ پر درود پڑھوں، کتنا پڑھوں؟ ایک حصہ اپنی زندگی، اپنے دن کے اعمال میں ایک حصہ حضور نے فرمایا اور اضافہ کرو، دو حصہ آپ نے فرمایا اور اضافہ کرو، یعنی سارے وظائف جو آپ پڑھتے تھے ان سب کے ساتھ درود شریف کی پڑھنے کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اخیر میں جب آپ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں صرف درود شریف پڑھوں، تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے کافی ہے۔ تو سارے وظائف ایک طرف اور درود شریف ایک طرف۔ بلکہ اس شاق رسول تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں پوری توجہ کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صحیح طریقے سے اگر درود شریف پڑھ لے تو پھر اسے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ باقی وظائف ثواب کے لیے پڑھے، لیکن جیسا کہ بہت سارے برکتوں کا ذکر ہوتا ہے، فلاں وظیفے سے یہ برکت ہوگی، فلاں وظیفہ پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھنے سے یہ مشکل کام آسان ہوگا، یہ جو بہت سارے فضائل کی بنیاد پر وظائف پڑھے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سارے مسائل کے لیے سب سے بہترین وظیفہ درود شریف ہے۔ کثرت سے جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ لہذا قربت مصطفیٰ کی عظیم نعمت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اور درود شریف کے متعلق بڑے بڑے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ اگر واقعی صحیح معنوں میں درود شریف پڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری توجہ کر کے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ولایت کا دروازہ کھلتا ہے، ولایت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، اور جو درود شریف پڑھنے کا انکار کرتا ہے اس پر ولایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ ولایت کی منزل تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو معاذ اللہ درود شریف پڑھنے سے انکار کرے یا درود شریف پر اعتراض کرے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے میری زیارت نصیب ہوگی، دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے دیدار مصطفیٰ بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ تڑپتے رہ جاتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، لوگ اس سلسلے میں پوری کوشش کر ڈالتے ہیں کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن زندگی پوری گزر جاتی ہے، زیارت مصطفیٰ کا شرف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے میری زیارت کرنی ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، یقیناً اسے میرا دیدار ہوگا، اسے زیارت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا ایک عظیم تحفہ اسے یہ ہے کہ جب اس کی موت آئے گی، انتقال کا وقت آئے گا، چونکہ سب کے لیے انتقال کا وقت مقرر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں اس کا چہرہ نور سے منور ہوگا، اس کا چہرہ نور سے منور ہوگا، اس لیے کہ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں یہ میں وہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں، کہیں ادھر ادھر کی کوئی ضعیف گھڑی ہوئی نہیں ہے جس کو بہت قلت وقت کی وجہ سے مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں۔
رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ وہ 70,000 صبح اور 70,000 شام دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور قبر انور کو ڈھانپ لیتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. ہم پڑھیں نہ پڑھیں لیکن فرشتے پڑھ رہے ہیں، فرشتے صبح سے لے کر شام تک. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انتظام کیسے ہے کہ حضور فرماتے ہیں صبح جو آتے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک ان کا کام ہی یہ ہے درود پڑھنا، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دوسری عبادت ہی نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے صرف ایک حکم ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھنے کے لیے، درود بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، وہاں صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنا. اب جب شام کا وقت ہوگا، ان کے جانے کا وقت ہوگا، دوسرے 70,000 آئیں گے. دوسرے 70,000 جو شام میں آئیں گے وہ صبح تک بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھتے رہیں گے. گویا اس حدیث پاک کی روشنی میں بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ دن کا یا رات کا کوئی ایک لمحہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں درود سے خالی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک درود بھیجا جا رہا ہے، شام سے لے کر صبح تک درود بھیجا جا رہا ہے. لہذا درود شریف صبح سے لے کر شام تک فرشتے پڑھ رہے ہیں، شام سے لے کر صبح تک فرشتے پڑھ رہے ہیں. ہم نے صرف اذان سے پہلے پڑھ دیا تو انکار، اعتراض شروع ہو گیا کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھا جا رہا ہے. ارے بھائی یہاں پر اعتراض کرنے والے کو اگر اس میں تکلیف ہے کہ اس وقت کیوں پڑھا جا رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے. اب اگر یہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اگر تاریخ میں کہیں آپ کو ایسا ملتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا تھا اب پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ بھی آپ کو بتا دوں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کا مسئلہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن پورے تاریخ کے اندر تاریخ التشریع الاسلامی ایک بڑی مضبوط کتاب ہے. اسلامی تاریخ میں جو احکام شرع کو مدون کیا گیا، احکام شرع کو وضع کیا گیا ہے، احکام شرع کو جمع کیا گیا ہے، اس کی ایک مکمل تاریخ ہے. ہر دور میں کچھ علامتیں مخصوص ہوئی ہیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ. اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ جس پر قائم ہیں وہی اہل سنت و جماعت. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو چلے وہی اہل سنت و جماعت ہے. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا ہو سکتا ہو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو بتا دوں اہل سنت و جماعت یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. پوری جماعت سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے، 2 حدیثوں کا مجموعہ ہے، 2 حدیثوں کو ملا کر کے جمع کیا گیا ہے. ایک حدیث تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا. حدیث مصطفیٰ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. تو اب حضور نے جب یہ فرما دیا، یعنی امت کو اور اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے حضور نے یہ فرما دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے. علیکم عربی میں کسی چیز کو لاگو کرنے کے لیے، یعنی وجوبی طور پر، لزومی طور پر لازم کرنے کے لیے لفظ علیکم بولا جاتا. علیکم تم پر لازم ہے بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر لازم ہے میری حدیث پر عمل کرنا، یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. تو حدیث اور سنت میں بہت بڑا فرق ہے. بعض لوگ جو اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے اپنا لقب بنا لیا ہے، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو حدیث پر عمل کرنا، ہر حدیث پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ہر سنت پر عمل کرنا لازم ہے.
ہر حدیث پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ہے، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کو بھی معاملہ ہوا اور حضور نے اس کو منع نہیں کیا، اس پر راضی ہونے کا اظہار فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ حدیث کی 3 کیٹیگری آ رہی ہیں کہ قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی 11 شادیاں کرنے کی، تو حضور نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، تو یہ آپ کی سنت، یہ آپ کا یہ حدیث تو ہے، لیکن 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اب صرف نکاح سنت ہے، مگر 11 نکاح کرنا مرد کے لیے سنت نہیں ہے۔ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب کنٹینیو روزہ رکھنا، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، مسلسل روزہ، کنٹینیو روزہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام بھی رکھنے لگے، بعض صحابہ کیونکہ اتباع رسول میں بہت زیادہ آگے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضور کا ہر فعل، ہر عمل ہم اپنا لیں، رکھنے لگے۔ تو حضور کو جب پتہ چلا کہ یہ نقاہت کے میں مبتلا ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو حضور نے فرمایا ایکم بمثلی، ایکم بمثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے خاص انعام ایسا ہے کہ میں اگر زندگی بھر نہ کھاؤں تو مجھے کبھی بھوک نہ لگے۔ تو حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کو حضور نے منع فرما دیا۔ تو اب صوم وصال یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث کہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ بھی روزہ رکھ لے۔ لہٰذا یہاں پر پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی لیے اس دور کے تمام مجتہدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اپنے لیے لقب لگا لیتے ہیں اہل سنت، تو اہل السنت ہو گیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کا ٹکڑا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت ہے جماعت پر، جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، یعنی اللہ کی وہ حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرمائے گا جو جماعت میں شریک ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو اب 2 حدیثوں کے اس ٹکڑے کو ملا کر کے حق جماعت کے لیے یہ کہا گیا اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت، یعنی حدیث علیکم بسنتی اور ید اللہ علی الجماعہ، یہ دونوں حدیثوں کے ٹکڑے کو جمع کر کے لقب دے دیا گیا اہل السنت والجماعہ۔ تو اس دور میں یعنی صحابہ اور تابعین کے دور سے ہی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنے کا یہ رواج شروع ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ گمراہ فرقے بھی پیدا ہو گئے، ایک طرف خارجی پیدا ہو گئے، ایک طرف رافضی پیدا ہو گئے۔ خارجی وہ جنہوں نے صحابہ کرام کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا شروع کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین اور گستاخی شروع کر دی، ان کو خارجی کہا گیا، اس لیے کہ وہ بظاہر قرآن کو دلیل بنا کر کے صحابہ کو مشرک کہہ رہے تھے، صحابہ کرام کو مشرک کہہ رہے تھے، لہذا وہ اہل سنت و جماعت سے الگ ہو گئے، ان کا نام، اس فرقے کا، اس جماعت کا نام پڑ گیا خارجی۔ اور ایک جماعت نکلی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنے لگے، لہذا یہ ایک الگ جماعت نکلی جس کا نام پڑ گیا رافضی۔ ایک طرف خارجی، ایک طرف رافضی، اسی طرح سے معتزلی۔ اس دور سے یہ الگ الگ فرقے نکلنے لگے، تو اہل سنت و جماعت کی پہچان کے لیے اس دور سے کچھ خاص چیزیں رکھی گئیں۔ ایک دور آیا کہ اس وقت جو باطل فرقے، باطل نظریات رکھنے والے، وہ کہنے لگے کہ ہم شیخین کی فضیلت کو نہیں مانیں گے، یعنی یہی رافضی کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت کو ہم نہیں مانتے ہیں، بلکہ پہلے نمبر پر حضرت علی کو مانتے ہیں۔ تو اس دور کے سارے اہل سنت و جماعت، جن میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، سب نے باتفاق یہ نشانی اور ایک علامت بنا دی کہ اب اہل سنت و جماعت وہی ہوگا جو فضیلت الشیخین کو مانے گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت کو مانے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور جو ان کی فضیلت کا انکار کرے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اسی طرح سے ایک فرقے نے مسح علی الخفین کا انکار کرنا شروع کیا، جس کو معتزلہ کہا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ خفین پر مسح کیا جائے۔ خفین پر مسح یعنی جب
وضو کر کے دونوں پیر میں موزے پہن لیے جائیں تو حدیث پاک کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی روشنی میں یہ حکم یہ ثابت ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ موزے یہ آج کل کے جو ساکس پہنے جاتے ہیں یہ موزے نہیں مراد ہیں، بلکہ وہ جلد کے ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اور آج بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے، اس کی مخصوص ساخت ہوتی ہے۔ تو موزے پر مسح کا جب مسئلہ آیا تو اس جماعت نے انکار کرنا شروع کیا، تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جید العلماء جلیل القدر محدثین نے اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ بنائی کہ جو مسح علی الخفین کو مانے وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نشانی، ایک پہچان ایسی بن گئی کہ جو مسح علی الخفین کا انکار کر رہا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج مانا جا رہا ہے، اور جو مسح علی الخفین کو مان رہا ہے اسے اہل سنت و جماعت قرار دیا جا رہا ہے۔ باقی عقائد ایک طرف ہیں، سارے مسائل ایک طرف ہیں، احکام و اعمال پر عمل ایک طرف ہے، لیکن ایک نشانی بنا دی گئی ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان کے لیے۔ اسی طرح سے 14ویں صدی کے دور میں کچھ لوگوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں توہین اور گستاخی کا سلسلہ شروع کیا، شان رسالت کو گھٹانے کی کوشش کی، حضور کی بارگاہ میں توہین کرنا شروع کیا، نام مصطفیٰ کو سن کر کے درود پڑھنے سے انکار کرنا شروع کیا۔ وہی لوگ یہ کہنے لگے کہ اذان سے پہلے درود کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس دور کے اکابر علماء بزرگان دین نے فرمایا اب اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہوگی کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے یہ اہل سنت و جماعت کی اذان ہے۔ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو انکار کی ہمارے سامنے دلیل پیش کرے، اس لیے کہ انکار کے لیے دلیل ضروری ہے کہ نہ پڑھنے کے لیے کوئی دلیل ہمارے سامنے قرآن سے یا حدیث پاک سے یا کسی تابعی کے امام کے قول سے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا منع، اس کو کسی نے منع نہیں فرمایا ہے۔ لیکن اب اس کے بارے میں جواز کے بارے میں صرف اور صرف اتنا کہا جا سکتا ہے، ایک دور کے مجتہدین محدثین فقہا اس بات پر اگر اتفاق کر لیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ آج پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی مسجد ہوگی وہاں پر اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں جن لوگوں کو اعتراض ہے مزید دلائل کے لیے وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو تشفی بخش اطمینان بخش جواب اور مزید ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھنے سے نقصان کیا ہے، درود شریف پڑھنے سے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کون سی ہو رہی ہے، کوئی حرام کام، ناجائز یا بدعت سیئہ، اس کو کوئی بدعت سیئہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر بدعت کے مفہوم کے اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے کہ بعد کی ایجاد ہے تو شریعت مطہرہ میں یہاں تک نئی ایجاد کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ اس زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد کے زمانے میں کسی مخصوص ضرورت کے لیے ایجاد کی گئی ہے، اور اس سے شریعت کے کسی حکم سے تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، لہذا اس اچھی بدعت کے ایجاد کی اجازت بھی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو سارے مسلمان اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ سروے کریں، اس میں علماء اور عوام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی پھوٹی قسمت ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے تو اس کی اذان بھی قبول ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود کو رکھا ہے، اس لیے کہ جب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے تو وہاں بھی درود پڑھا جا رہا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھنے کے بعد ہی سلام کا یعنی نماز سے فارغ ہونے کا وقت آتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہی نماز مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی نماز قبول ہے جس نماز کے اندر اخیر میں درود بھی پڑھا جا رہا ہو، حبیب خدا پر درود پڑھا جا رہا ہو۔ محترم عزیزان گرامی، یہاں پر اگر آپ نے غور کیا
تو اس پر آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا کہ ساری عبادتوں میں ایک الگ کیفیت ہے اور درود جیسی عبادت میں ایک الگ کیفیت ہے. ایک بڑا عجیب یہاں پر مرحلہ ہے. اس کو اگر ذہن میں آپ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی درود شریف سے آپ کی زبان خالی نہ ہو, درود شریف سے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام عطا فرمائے, نماز بندوں کے لیے, روزہ بندوں کے لیے, حج بندوں کے لیے, زکوٰۃ بندوں کے لیے, کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں, تم روزہ رکھو میں بھی رکھتا ہوں, تم حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں. اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی, نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. گویا درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں, لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ اتنی عظیم عبادت, وہ اتنا بڑا وظیفہ جس کو تو پڑھ رہا ہے, تو بھیج رہا ہے, لہذا اس وظیفے کے ہم اہل نہیں ہیں, اس لیے کہ ہماری زبان اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر سکیں. اس لیے درود پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو درود کس طرح سے پڑھا جاتا ہے آپ ذرا اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کر کے دیکھیں. اللہم صلی علی سیدنا, درود یہی پڑھا جاتا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اے اللہ تو درود بھیج. ہم کو حکم دیا گیا کہ آپ درود بھیجو, لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج. بزرگان دین فرماتے ہیں, عاشقان مصطفیٰ فرماتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے میں بھی یہ شان باقی رکھی ہے کہ دوسری عبادت میں بندے کے اندر انا کا تصور ہو سکتا ہے, نماز میں پڑھ رہا ہوں, روزہ میں رکھ رہا ہوں, حج میں کر رہا ہوں, لیکن درود کے اندر اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ کو ایسا ظاہر فرمایا کہ تم درود پڑھو تو تم نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ میری بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ تو درود بھیج. یہ اخلاص کا ایک بڑا عظیم شاہکار ہے درود مصطفیٰ. انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مزید عرض کرنے کی سعادت بعد میں حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب خدا پر درود بھیجنے کی سعادت ہمیشہ نصیب فرمائے, اور اس درود مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو نور معرفت, نور ایمان حاصل ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے, ایمان پر استقامت اور ایمان پر تسلب, ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.